بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم موزے سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم لائن آف اسلام اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان صدیقی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلامی تاریخ کے ایک عظیم کردار ارطغرل غازی کے بارے میں، جس نے اسلام کی خاطر بے پناہ جنگیں لڑیں۔ یہ 13ویں صدی کا عظیم جنگجو تھا جب چنگیز خان اور تاتاری مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے۔ منگول اس وقت کی ظالم ترین افواج تھی جو ظلم کی ہر حد کو پار کر چکی تھی۔ انہوں نے مڈل ایشیا اور چین کے علاقے تک فتح کی۔ ان سب کو خطرہ تھا تو صرف کائی قبیلے سے، جس کا سردار سلمان شاہ تھا، جو ایک انصاف پسند اور مہربان بادشاہ تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ اس کا ایک بیٹا جو ارطغرل تیسرے نمبر پر تھا، وہ بہت بڑا جنگجو جس کی بہادری سے دشمن خوب واقف تھے۔ مسلمانوں کو صرف منگولوں تاتاریوں سے خطرہ نہیں تھا، صلیبی بھی اپنی کھوئی حکومت اور صلاح الدین ایوبی نے جس طرح سے صلیبیوں سے یروشلم کو آزاد کرایا تھا، اس کا بدلہ بھی صلیبی مسلمانوں سے لینا چاہتے تھے۔ دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات بھی زیادہ اچھے نہیں تھے، وہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ دریائے فرات کو کراس کرتے ہوئے سلمان شاہ، جو کہ ارطغرل کا باپ تھا، اپنی پرانی بیماری کے باعث فوت ہو گیا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کو اس قبیلے کا سردار بنا دیا گیا۔ ایک دفعہ ارطغرل غازی اپنے فوجیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا تو وہاں 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک فوج مسلمانوں کی اور ایک فوج صلیبیوں کی تھی۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں نقصان ہو رہا تھا، جس کے باعث ارطغرل نے اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ صلیبیوں پہ حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جب ہاری ہوئی فوج وہاں سے بھاگ گئی تو پتہ لگا کہ یہ مسلمانوں کی فوج اصل میں اس وقت کے حکمران علاؤ الدین کی ہے، جس سے علاؤ الدین بہت خوش ہوا۔ علاؤ الدین ان کو اپنے ساتھ لے گیا اور ان کو ایک علاقہ دے دیا اور یہ کہا کہ آپ لوگ اس علاقے میں رہیں، یہ علاقہ آپ کا ہے، بس آپ نے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد کرنی ہے۔ ارطغرل وہاں جم کر بیٹھ گیا۔ ارطغرل کو ایک خواب آیا جس میں اس نے ایک چاند دیکھا، ایک درخت دیکھا جس درخت کی شاخیں بہت دور تک پھیل رہی ہیں، جس کی تعبیر ابن العربی نے یہ بتائی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے چن لیا ہے، اب تم ایک عظیم و شان حکومت کرو گے اور اسلام کا نام روشن کرو گے۔ اس کے علاوہ ارطغرل نے ایک اور خواب دیکھا، اس نے 4 دریا اور 4 پہاڑ دیکھے۔ وہ چاروں دریا اس کے علاقے میں موجود تھے، جس میں دجلہ، فرات، نیل اور دینب شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس نے 4 پہاڑ بھی دیکھے، جس میں کوہ طور، کوہ قاف، کوہ اطلس اور کوہ الغاب شامل تھے، جو کہ پہلے سے اسی سلطنت میں شامل تھے۔ یہ مزید علاقوں کو فتح کرتا کرتا بہت زیادہ علاقے فتح کر لیے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جو کہ عثمان تھا، وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چل پڑا۔ اس نے انصاف اور اسلامی تعلیمات کی ایک نئی بنیاد رکھی، جس کا آغاز خلافت عثمانیہ سے ہوا۔ عثمان نے اتنے علاقے فتح کیے کہ 3 براعظموں تک خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ تقریباً 650 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ خلافت عثمانیہ کا تقریباً 40 ممالک کے اوپر کنٹرول تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس خلافت کا اختتام ہوا۔ پہلے جنگ عظیم پر یہ خلافت کمزور ہو گئی۔ پہلے 3 سال تو مسلمانوں نے اپنی خلافت کو بچانے کے لیے دشمنوں پر حاوی رہے، لیکن اگلے 3 سال وسائل کی کمی کی وجہ سے اور غداروں کی وجہ سے خلافت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم کی جنگ بندی پر 2 افریقین میں جو معاہدہ طے پایا، یہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں ہوا۔ اس معاہدے سے سلطنت عثمانیہ کے حامیوں کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اس معاہدے میں ایسی شرائط رکھی گئی جو مسلمانوں کو غلامی کے دور میں واپس لے جاتی ہے۔ نمبر 1، خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی، سارے جانشین ہٹا دیے گئے اور جو باقی بچے انہیں قتل کر دیا گیا، یہ غائب کر دیا گیا۔ ترکی کو ایک سیکولر ملک بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ ترکی اب خلافت کی بات نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ترکی کو اپنے ملک سے تیل نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر ترکی کو تیل چاہیے تو وہ دوسرے ممالک سے خریدے گا۔ ترکی کے پاس دنیا کی دوسری بڑی بندرگاہ مارس فورس ہے، مگر وہاں سے ترکی کو کسی قسم کا ٹیکس وصول کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس معاہدے کی مدت 100 سال تھی۔ یہ معاہدہ جولائی 1923 میں ہوا اور اب 2023 کو ختم ہوگا۔ اب ترکی سب پابندیوں سے آزاد ہو کر کیا کرے گا؟ ان پابندیوں کے باوجود بھی ترکی بہت جرأت سے عالمی سازشوں کا مقابلہ کرتا رہا اور منہ توڑ جواب دیتا رہا، اور جب آزاد ہوگا تو اس کے مخالفین کے لیے کیسا ہوگا؟ طیب اردگان ایک بہت بڑا اسلامک لیڈر ہے اور برصغیر کے مسلمانوں سے بہت عقیدت رکھتا ہے، اس لیے آئے دن کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا رہتا ہے۔ ارطغرل غازی سے شروع ہونے والی یہ سلطنت کی کمان اب طیب اردگان کے ہاتھ میں ہے اور ہم سب مسلمانوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔